سر پہلا کوشچن تو سر میرا یہ ہے کہ سر پہلا کوشچن میرا ووٹنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون صحیح ہے، کیونکہ ویزیبلی تو ہمیں کوئی صحیح نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، دوسرا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے سارا. ٹھیک ہے، کوئی اسلام کے نظام کے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا. تو ایک عام آدمی کا سر اس میں کیا رول ہے؟ کیا وہ کسی کا ویٹ کرے کوئی آئے دین ہم اس کو سپورٹ کریں اینڈ دین سسٹم کی بات ہو؟ کیونکہ خلیفہ صرف پولیٹیشینز ان سے تو حساب نہیں ہوگا، ایک عام آدمی جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم پر بھی اس کا پورا حساب ہے. تو ہمارا اس میں کیا رول ہے؟ اچھا، ایک تو آپ نے کہا ووٹنگ کے سسٹم کو کہ ہم کس کو ووٹ کریں اگر ہمیں کرنا ہے تو. کیا میں ٹھیک سمجھا؟ جی سر، میرا مطلب ابھی ویزیبلی کوئی نہیں ایسا جس کو ہم جسے لگتا ہے کہ ووٹ کرنا چاہیے. یہ سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے ووٹنگ کا، اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے ڈیموکریسی کا. اچھا، ایک تو یہ کہ کس کو ووٹ کریں. دیکھیں، میں تو ایک چیز کا ماننے والا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ کتنے لوگوں کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، یہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے بھی ڈر لگے. یعنی میں اگر اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھوں، ہر شخص اپنے 24 گھنٹے کی زندگی دیکھے تو وہ یہ ضرور دیکھے کہ رات سونے سے پہلے کہ میرے 24 گھنٹوں میں نے کتنے لوگوں کو افیکٹ کیا، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. تو آپ اپنے 24 گھنٹوں میں کس لیول پہ اکاؤنٹیبل ہیں آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہفتے یا 10 دن آپ روز ریگولرلی ایکسرسائز کریں اس چیز کو تو ہفتے 10 دن کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کیے ہوئے تمام اعمال فرام یور ایجوکیشن پرسپیکٹو، جب آپ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا انٹریکشن ہے، چاہے آپ پڑھنے جاتے ہیں یا پڑھانے یا کام کاروبار کچھ بھی کرنے جاتے ہیں، یا اگر آپ کے کوئی شاپ کوئی بزنس ہے جہاں پہ پبلک انٹریکشن ہے، یا آپ ایسی کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں جہاں پبلک کو ہینڈل کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی گفتگو، آپ کے اعمال کے کیا کیا افیکٹس کس کس لیول پہ لوگوں کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. ناؤ امیجن کہ آپ کا ایک ووٹ کتنا بڑا امپیکٹ رکھتا ہے، کیونکہ وہ 22 کروڑ لوگوں کے اوپر افیکٹ رکھتا ہے. میں تو ایسے کسی عمل سے ڈروں گا جس کا افیکٹ 22 کروڑ لوگوں پہ آئے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر 21 کروڑ لوگوں کے اوپر یا 21 کروڑ پلس لوگوں کے اوپر بھی افیکٹ اس کا ٹھیک آ رہا ہے اور کوئی ایک شخص افیکٹ نیگیٹو ہو گیا ہے تو وہ میرے 21 کروڑ پلس کے اوپر بھاری ہو جائے گا اور وہ ایک شخص راضی کرنا مشکل ہو جائے گا بفور آئی ڈائی. تو میں کتنے آرام سے ووٹ ڈال دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں عمران خان کو ووٹ نہیں ڈال رہا. عمران خان سے جڑے ہوئے وہ تمام لوگوں کو اس ووٹ کا افیکٹ ملتا ہے جن کو آج عمران خان خود بھی کرپٹ کہہ رہا ہے، جن کو آج عمران خان خود بھی چور کہہ رہا ہے، جن کو پورا معاشرہ چور کہہ رہا ہے، جن کو بکاؤ کہہ رہا ہے. عمران خان نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ضمیر فروشی ہو رہی ہے، ضمیر بیچا گیا ہے اور ضمیر خریدا گیا ہے. تو بھائی جان، اگر آپ ہی کی ایک ٹیم کا کسی کا ضمیر بکا ہے تو پلیز اون اٹ، اور یہ نہ کہیں لوگوں کو آ کے کہ ضمیر بیچا ان لوگوں نے. آپ یہ کہیں کہ میں نے غلطی کی اور بکاؤ مال اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ بکاؤ مال کے اوپر دام زیادہ ملے ان کو تو وہ بک گیا، اس کا قصوروار میں ہوں. ایک دفعہ بھی عمران خان نے آ کے اپنے آپ کو سزاوار نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر ان لوگوں کے خلاف کوئی کیس ڈال دیا کہ یہ کیوں بکے ہیں. اگر میں ٹیم سلیکٹ کرتا ہوں، اگر عمران خان 92 کا ورلڈ کپ یاد کر لے تو اس نے جب ٹیم سلیکٹ کی تھی، میدان میں اتاری تھی، تو وہ چاہے اقبال قاسم جو ہمارا اسپنر تھا جس نے وقار یونس کو ریپلیس کیا تھا بیکاز وقار یونس واز انجرڈ، تو اقبال قاسم کو اگر ایک چھکا لگے یا دو لگے یا ایک چوکا لگے تو یہ عمران خان کو چھکا لگا ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹیم اس نے اوور کروایا تھا اس سے. عمران خان اگر اشارہ کرتا عاقب جاوید کو تو عاقب جاوید بالنگ کرتا تھا. عمران خان نے جب اشارہ کیا معین خان کو تو معین خان بیٹنگ کے لیے گیا. اٹ از دا کیپٹنز ڈیسیژن، اٹ از دا کیپٹن ہو ہیز ٹو اون اٹ. اور جس طرح شپ کا کیپٹن ہوتا ہے نا، جب شپ ڈوبنے لگتی ہے تو وہ سب کے سب لوگوں کو لائف بوٹس میں نکال دیتا ہے اینڈ ہمسیلف وہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے ڈیک کے اوپر اینڈ اٹ ڈائز ود دا شپ. ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو کم بیک وداؤٹ ہز شپ. یہ کیپٹنس کا کوڈ ہوتا ہے، ایک سیلرز کوڈ ہوتا ہے کہ the captain has to die with the ship. یہ پہلا کیپٹن میں نے دیکھا ہے جو کرکٹ کے ایگزامپل دیتا ہے اور کہتا ہے میرے جو دو بالر تھے انہوں نے بالنگ گندی کی ہے، میں اس لیے میچ ہارا ہوں.
یا میرے 2 بیٹسمین نے سینچری نہیں ماری اور اسکور زیادہ تھا اس لیے میں ہارا ہوں, یا میرے 3 بیٹسمین جو ہے وہ گراؤنڈ میں کھڑے کھڑے وہیں گراؤنڈ سے باہر نکل کے, میرا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا اور وہ پویلین میں گئے ہیں, انڈیا کی شرٹ پہن کے آ گئے اور ان کے کھلاڑیوں کی طرف کھیلنا شروع کر دی. اس کا مطلب ہے آپ برے کیپٹن تھے, اس کا مطلب ہے آپ کی سلیکشن آف دا ٹیم بری تھی, آپ کے سلیکٹرز بھی برے تھے, نہ صرف کیپٹن آپ برے تھے بلکہ آپ سلیکٹر بھی برے تھے, اور آپ کی کارکردگی کا بلیم اب آپ ان کے اوپر دینا شروع کر دیا. آئی ایم سوری ٹو سے یو آر اے ویری فیئر مین, دین ایٹ لیسٹ بی فیئر. فیئر بندہ خالی شکل سے نہیں ہوتا یا اپنے کرکٹ کے ورلڈ کپ جیتنے سے نہیں ہوتا, فیئر ہوتا ہے اپنے گفتگو سے. اگر وہ اپنے گفتگو میں ہی فیئر نہیں, اگر وہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے فیئر بات نہیں کر رہا کہ اس کا قصور ہے, ہی از ٹو بی بلیمڈ, اور وہ لوگوں پہ الزام لگا رہا ہے, اگر وہ اتنا فیئر نہیں ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ سم criminals outsmarted him and took his government right under his feet, from right under his feet his throne was removed, he was outsmarted. تو اتنا تو ظرف رکھیں کہ آپ پبلکلی آ کے اناؤنس کریں کہ میں غلط تھا, میں نے یہ بلنڈرز کیے, میرے سے یہ کوتاہیاں ہوئیں, میرے سے یہ نااہلی ہوئی, پرائم منسٹر بن کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پرائم منسٹر بناؤں, بادشاہ نہیں بنا, مجھے کسی ٹائم بھی کوئی ریموو کر سکتا ہے, کوئی کسی نہ کسی ٹیکنیک سے. اور آ کے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش, تو یہ فلور کراسنگ اور یہ لوگ بک گئے. لیٹس ناٹ be fooled by عمران خان or anybody for that matter. اگر کوئی کرپٹ تھا تو آپ کے پاس 3.5 سال تھے, یہ وہی کرپٹ آدمی اب پرائم منسٹر بن رہا ہے جو آپ کے 3.5 سال کے دورے حکومت میں آپ کی ساری کورٹس جس کو کرپٹ نہیں ثابت کر سکتی. کتنے شرم کا مقام ہے. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور آپ ایک کرمنل کو پکڑ کے اندر نہیں کر سکے, تو مجھے تو آپ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میرے خلاف کسی کرمنل کو بھی پکڑ کے اندر کر سکتے ہیں. آپ کا اسٹیٹ کرمنل یو کے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں پکڑ سک رہا. پہلے ایک الطاف حسین تھا, اب 2 ہو گئے, نواز شریف بھی ہو گئے, اور کیا پتا وہ ساتھ نیبر بھی ہوں, اکٹھے بیٹھ کے شام کو چائے بھی پیتے ہوں اور ہنستے ہوں عمران خان پہ. آئی مین آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے میری یہ گفتگو آج کی ضرور, آپ نہیں خالی پورا پاکستان جو میری پوڈ کاسٹ دیکھے گا, جتنے بھی لوگ ہیں وہ 10-20 ہیں 50 ہیں جتنے بھی ہیں, وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ہم جس شخص کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ شخص اپنی غلطیاں بھی اون نہیں کرتا. وہ بلیم دے دیتا ہے, اپنی نااہلی کا بلیم دے دیتا ہے کسی کی ضمیر فروشی پہ. یہ وہی ضمیر تھے جو پہلے آپ نے خریدے تھے, اب کسی اور نے خرید لیے. میری ڈسکشن چل رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ, تو بیٹھے ہوئے تھے ہم سب, تو ڈسکشن چل رہی تھی, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گی اس بار, کیونکہ میں نے پچھلی بار دیا تھا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے اب ریئلائزیشن ہے اس چیز کی. تو ہماری ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ میں نے کہا کہ یار مجھے کوئی ہنٹ ملے تو میں کہوں کہ یار دین کا سسٹم لانے کی کوئی بات کر رہا ہے اگر, تو میں ان کو, مجھے کہیں سے بھی ہنٹ مل جائے تو میں ووٹ دینے کو بھی تیار میں کھڑی ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بولا کہ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دین لانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اچھی بات کی آپ کے بھائی نے, لیکن میں آج آپ سے کہوں میں جہاز بنانے لگا ہوں, ایک ایسا راکٹ بنانے لگا ہوں جس سے میں مارس پہ جاؤں گا, پھر میں آپ لوگوں کو وہاں بلا لوں گا. ٹھیک ہے, اور 3.5 سال کے بعد میں آپ کو کہوں یار وہ بنا تو میں رہا تھا, تو وہ کچھ جو ٹیم ممبرز میں نے رکھے تھے وہ ایک میرے راکٹ کا انجن لے کے بھاگ گیا, ایک میرے راکٹ کے پر لے کے بھاگ گیا, ایک جو دوسرے میرے دشمن جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ بڑے راکٹ مینوفیکچرر کے ساتھ مل کے میرے راکٹ کی جو فیکٹری تھی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اگلی دفعہ خدا کا واسطہ مجھے راکٹ بنانے کے لیے میری سپورٹ نہ کرنا, چاہے میں راکٹ بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا. اب اگر وہ کہے نا ایک دفعہ وہ کہ میں ریاست مدینہ کے لیے آؤں گا نیکسٹ ٹائم, تو سب سے پہلے مسلمانوں کو کیا چاہیے, پاکستانیوں کو, کہ پہلے بتاؤ اپنا فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, ففتھ ایئر پلان بتاؤ, تم کیسے ریاست مدینہ کنورٹ کرو گے. کسی ایک شخص نے پوچھا کہ اس کا کیا چارٹر ہے, کیا اس کا مینیفیسٹو ہے, کس طرح سے کرے گا, سٹیپس کیا ہیں, کون کون سے لوگ ہیں, کون کون سی ٹیم ہے جو اس کو ریاست مدینہ کی تشکیل دے گی.
وہی نا سر، یہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ شریعت کا نظام آئے یا ایسا کچھ ہو، کیونکہ چلے نہیں، یہ الگ بحث ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ چور اچکے جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن بن ہی جاتے ہیں نا. تو جو نہیں بھی چاہتے شریعت کا نظام، ایک دفعہ جب شریعت آ جائے گی تو زیادہ زیادہ بھاگ جائیں گے، ملک چھوڑ دیں. لیکن کوئی لانے والا تو ہو. جی یہی پاکستانی سعودیہ میں جا کے کام کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، وہاں پہ شریعت کا سو کالڈ نظام ہے نا، وہاں پہ رہتے ہیں نا، ڈرتے نہیں ہے نا. وہاں پہ اچھے کام کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، دو نمبری نہیں کرتے. یہ کماتے وہیں پہ ہیں. $12 billion I've heard that comes from Pakistan, overseas Pakistanis in the Gulf as foreign remittance into Pakistan. تو وہاں پہ بھی تو لوگ رہ ہی رہے ہیں نا، یہاں بھی رہ لیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ شریعت کا نظام لانے کے لیے یا پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے آپ کا شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ یہ پلان عمران خان کیوں نہیں دیتا، سوائے نواز شریفوں، بینظیروں اور ان لوگوں کی برائیاں کرنے کے، ان سے اپنے بدلے نکالنے کی گفتگو کرنے کے؟ اس شخص نے کبھی بھی ایک دفعہ بھی میکنزم، پلان آف ایکشن، یہ چیزیں نہیں بتائیں آ کے اسٹیج پہ، بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو اے پلان. ہی نیور ڈڈ ہیو اے پلان. یہ ایک شیخ چلی کا پلاؤ تھا، خیالی پلاؤ تھا یہ جو وہ بنا رہا تھا. اس نے وہ بیچا، people bought it and he never had it. Now when people ask for it، کدھر ہے ہماری ریاست مدینہ؟ کون سے کونے میں پڑی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے؟ ہمیں دکھاؤ. اس لیے میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں، کیونکہ ڈیموکریسی میں دیکھیں، میں آپ کو چھوٹا سا ڈفرنس بتا دیتا ہوں، آپ نے اپنے بھائی کو بتانا ہے. خلافت اور اسلامی نظام میں لوگ اس رسپانسبلٹی کی طرف آنے سے ڈرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سڑکوں پہ نکل جایا کرتے تھے لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کے معاملات سننے سمجھنے کے لیے کہ یار میں کیا کروں. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص بھوکا سو جائے، اس کے بھوکا سونے کی پوچھ مجھ سے ہوگی. ایک شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور لوگوں نے امیر المومنین کے سامنے لائے اور کہتے ہیں، حضرت عمر کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کو، کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس نے چوری کیا. انہوں نے کہا صبر کر جاؤ، پہلے اس کو بلاؤ. وہ بلائے، اس کو بلائے اور بلایا اور لائے ان کے سامنے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے چوری کی ہے؟ کہتا جی چوری کی ہے. کیا چوری کیا ہے؟ کہتا میں نے روٹی چوری کی ہے. کیوں روٹی چوری کی؟ اس نے کہا مجھے بھوک لگی تھی، میں 2 دن سے بھوکا تھا، میرے پاس روٹی نہیں تھی. تو حضرت عمر نے کہا آپ نے ہاتھ کاٹنا ہے تو میرا ہاتھ کاٹ، کیونکہ میں خلیفہ وقت تھا، یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس کے گھر میں روٹی پہنچے، یہ چوری میرے اوپر ہے. یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ. کیا ایسا کوئی پلان اس نے کیا؟ کیا ایسی کوئی گفتگو کی؟ جب ان کے دور حکومت میں کرپشن ہوئی یا کسی قسم کا کوئی 2 نمبری ہوئی یا نااہلی ہوئی، تو انہوں نے ایک دفعہ بھی آ کے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹو، مجھے سزا دو، مجھے برا بولو، جہانگیر ترین کو برا مت بولو، یہ میرا قصور ہے، یہ علیم خان کو برا مت بولو، میرا قصور ہے کہ میں علیم خان کو لے کے آیا. پوائنٹ از، ڈیموکریسی میں لوگ اپنی پرچار کریں گے کہ میں بادشاہ، میں شہزادہ، میں اچھا، میں سفید باقی سیاہ. اور خلافت کے سسٹم میں آنے سے پہلے لوگ ڈریں گے کہ میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا جب اس ذمہ داری پہ، اس کرسی پہ بیٹھتے ہی اس ملک کے ہر بچے کی بھوک، پیاس، افلاس یا کسی قسم کی ناانصافی کا اونس میرے اوپر گرے گا. یہ 3.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے، یا پچھلے جتنے سالوں میں ڈیموکریسی میں جو کچھ ہوا ہے، یہ لوگ قبر میں وہ سب کے سب اکاؤنٹیبلٹی لے کے جائیں گے. ان کو تو پریشان ہو جانا چاہیے مرنے سے کہ میری قبر میں سوال ہوں گے میرے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں. ان کی قبر میں سوال ہوں گے 22 کروڑ لوگوں کے بارے میں. Hiba, are you prepared to answer for 220 million people? You cannot be prepared. I am not prepared to answer for 222 million people. I am not even prepared to answer for my own life. میں تو اتنا بھی ایمان کے رستے پہ نہیں ہوں کہ میں اپنی سوالوں کے جواب دے پاؤں گا.
میں 220 ملین لوگوں کی زندگیوں کی بھوک پیاس اور ان کے جواب میں کیسے دوں گا؟ میں نہیں دے سکتا. میں ایسی مسند سے باز آیا, اور ایسی مسند سے باز آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں الیکشن میں نہیں کھڑا ہو رہا, مطلب میں ایسا کوئی ووٹ نہیں ڈال رہا کہ میرے ووٹ پہ کوئی ایسا شخص آئے گا جس نے 220 ملین لوگوں کی بھوک پیاس کا جواب دینا ہے. میں اس ووٹ سے باز آیا, کہیں میں کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دوں تو وہ پوچھ مجھ سے بھی ہوگی انہی 220 ملین لوگوں. آپ اپنے بھائی کو بھی یہ بتائیے گا, اپنے بڑوں کو بھی بتائیے گا کہ آپ کا ووٹ آپ کی قبر میں سوال بن کے آئے گا, تو آئی ایم شور آپ ڈر جائیں گے. کیوں یہ شورا چوز کرتے تھے؟ کیوں خلافت میں شورا ہوتی تھی؟ بیکاز دوز پیپل ور پریپیئرڈ. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم بندہ اپوائنٹ کریں گے اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس کے سیاہ اور سفید کی ذمہ داری شورا کے سر پہ آتی ہے. آپ امیجن کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا نام دے رہے ہیں, یا حضرت عمر حضرت عثمان کا نام دے رہے ہیں, یا حضرت عثمان مولا علی کا نام دے رہے ہیں, یا کوئی بھی نام دے رہے ہیں, تو یہ اپنی ذمہ داری پہ دیتے تھے کہ اب مولا علی نے جو کیا وہ پھر اس کا ذمہ دار میں ہوں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مولا علی نے کوئی ناانصافی نہیں کرنی. ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جس کو میں خلیفہ اپوائنٹ کر رہا ہوں اس نے کوئی کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دینی, اس لیے میں اپنی زندگی کی ذمہ داری, اتنی خوبصورت زندگیاں گزارنے کے بعد خلفاء جو ہیں, یعنی اتنا پاک باز رہنے کے بعد خلفاء اگر اپنی پوری زندگی کا رزق کسی ایک شکل کے انسان کی شکل میں پریزنٹ کرتے تھے ایز خلیفہ, تو وہ بہت ذمہ داری سے کہتے تھے, وہ کہتے تھے اب یہ جو کرے میرے اعمال ایٹ سٹیک آ گئے, میری آخرت ایٹ سٹیک آ گئی, میری جنت دوزخ ایٹ سٹیک آ گئی. کیا ہبا جاوید اپنی جنت دوزخ عمران خان کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہے؟ بالکل نہیں. کیسے آپ اپنے سگے بھائی کے ہاتھ میں نہیں دینے کو تیار ہوں گے کہ اس سے غلطی کی گنجائش ہے, وہ انسان ہے. ٹرو. ایسا ہی ہے نا. یہ میری آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ سب لوگوں کو؟ کلیئر آ رہی ہے سر, میری کلیئر آ رہی ہے. آپ کی مجھے کلیئر آ رہی ہے, لیکن یہ کافی سارے کہہ رہے ہیں unable to hear. رکے میں یہ چارجنگ اتارتا ہوں, I hope اس کے بعد ابھی آواز بہتر ہے. جی جی مجھے تو بالکل کلیئر آ رہی ہے, بالکل. اچھا اب یہ پہلے آپ کا فرسٹ پارٹ آف دا کوسچن ہے ووٹ کے بارے میں. اچھا اب یہ تو ہو گیا ووٹ کی ذمہ داری. میں نے اس دن مجھے بڑا پسند ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, میں ان کو بڑا یعنی سنتا ہوں ان کی باتیں. میرا اختلاف رائے ایک طرف, میں اختلاف بہت سی باتوں پہ رکھتا ہوں ان کے, لیکن I like certain things that he talks about. لیکن وہ باقاعدہ طور پہ عمران خان کی سپورٹ میں پوڈ کاسٹ ڈال رہے ہیں. میرا ان سے بھی معصومانہ سا سوال ہے, جیسے ان کے معصومانہ سے سوال ہوتے ہیں, کہ کیا ان کے کہنے پہ جب 1 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ انجینئر صاحب کے کہنے پہ اگر عمران خان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں اور عمران خان اس اپنے ٹینیور میں کوئی میجر بلنڈر مار دیتے ہیں جس کا افیکٹ لوگوں پہ آتا ہے, تو آئی ٹیل یو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کی پوری جو خدمات ابھی دین کی چل رہی ہیں وہ آپ نے اس ایک بلنڈر آف عمران خان کے اوپر وار کے پھینک دی, یا اگر آپ نے شہباز شریف کا کہہ دیا تو آپ نے اس کے بلنڈر پہ پھینک دی. I would not want any Pakistani to vote for anyone. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ڈیموکریسی میں اپنا رول پلے کرنے سے پہلے ڈیموکریسی کے سائیڈ ایفیکٹس کو پلیز اس کا ادراک رکھیں, اس کی کمپریہنشن کر لیں. یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان بن کے بھی جب قبر میں اتریں تو آپ کا ایک ووٹ آپ کو جنت اور دوزخ کی طرف پھنسا دے کہ کہاں جانا ہے آپ کہیں میں نے تو بھائی ووٹ ڈالا تھا, میرا کیا قصور ہے. تو فرشتے نے کہنا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے ووٹ کا افیکٹ کیا تھا, امپیکٹ کیا تھا. آپ کے ووٹ کا امپیکٹ جنریشنز پہ جائے گا, یعنی
پچھلا دور یا یہ دور عمران خان، ہم اچھے شخص کی بات کر رہے ہیں، ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے پیچھے جانے کی بات ہی نہیں کرتا. عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کی کابینہ کے جس شخص نے بھی کچھ بھی غلط کیا یا کوئی ایسا کام کیا جس کا نیت بھی ان کی اچھی تھی لیکن افیکٹ اس کے برے آئے لوگوں کے اوپر، تو اس برائی کی بددعا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر گئی اور عمران خان سے گھوم کے آپ کے اوپر آ گئی. میں تو ایسی کسی بددعا کو اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا. ووٹنگ کا سسٹم، ڈیموکریسی کا سسٹم میرے جیسے شخص کے لیے ہے ہی نہیں. میں اگر خلفائے راشدین کے دور حکومت میں ہوتا، کتنی خوبصورت بات ہے، اس ایرا میں ہوتا، تو میں شورا کا حصہ نہ ہوتا. میں عام عوام بن کے، ایک مجاہد بن کے زیادہ سے زیادہ تلوار لے کے کھڑا ہوتا کہ سر جب آپ کہیں گے میں میدان میں اتر جاؤں گا. یہ اتنی بڑی ذمہ داری شورا میں آنے کی کہ کوئی بندہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں تو نہیں کر سکتا بھائی. آپ بڑے جید لوگ ہیں، آپ کریں، کیونکہ آپ یہ رسک بھی لینا جانتے ہیں، اور آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں رسک کے اوپر، وہ نام بھی گریٹسٹ نام ہے اس وقت کے. آپ یہ ذمہ داریاں نبھائیں. میں عام عوام بن کے خاموشی سے آپ کے سیاہ سفید کو برداشت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے 100% پتا ہے آپ آقا کے ٹرینڈ لوگ ہیں، آپ فائنسٹ لوگ ہیں، آپ اچھے ڈیسیژن لیں گے، لیکن ذمہ داری میں نہیں لیتا. آج آپ اسی دور میں، اپنے دور میں، وہ سب ذمہ داریاں لینے پہ اتنے بریو کیوں ہو گئے ہیں؟ کیسے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کسی تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ووٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا آتا ہے کہ اچھا اگر ہم خاموش رہیں گے پھر بھی تو کوئی آ جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں سیفر بیٹ کیا ہے؟ کسی غلط آدمی پہ کھیلنا یا نہ کھیل کے کوئی اور رول پلے کرنا؟ سیفر بیٹ کھیلیں آپ اس وقت. پلے اے سیفر بیٹ. آئی کی ناٹ بینک. عمران خان نے 3.5 سال میں ثابت کیا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور اس کے ساتھ سارے بدماش ہیں یا نااہل ہیں یا ضمیر فروش ہیں یا بکاؤ ہیں. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا آ کے. جب عمران خان نے یہ ثابت کر دیا، اگر عمران خان لوگوں کو آ کے ووٹ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں، دیکھیں اگر میدان میں کھڑے ہو کے عمران خان کی سپورٹ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ شریف آدمی ہیں. لیکن اگر میدان میں آ کے آپ نے سسٹم ڈیریل کرنے کے لیے کوئی اینٹی گورنمنٹ حرکت کرنی ہے تو آئی ایم سوری، وی وڈ ناٹ ڈو دیٹ. ہم نے کوئی فساد جنریٹ نہیں کرنا، ہم نے کوئی اینٹی گورنمنٹ حرکت نہیں کرنی، ہم نے کوئی نان پولیٹیکل امورل ان ایتھیکل بھی حرکت نہیں کرنی. تو ہم کیا کرنے گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ہم کیا کہنے گئے ہیں وہاں؟ کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یعنی پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس سے اوپر بھی کوئی پوسٹ ہوتی ہے، کس کو شکایت لگا رہے ہیں؟ وہ احتجاج کس سے اپنی حکومت سے احتجاج کر رہے ہیں کہ میری دور حکومت میں جب میں سب سے اوپر تھا میرے ساتھ زیادتی ہوئی. تو آپ تو عوام کو اور ڈرا رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بن کے بھی ویک ہوں گے تو ہم آپ کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیتے. بھائی یہ سسٹم ہی ختم کریں. اس کا مطلب ہے واقعی میں یہ سسٹم ویک ہے. اس کا فلا تو یہیں سے پتا چل گیا کہ اس میں وہ سربراہ مملکت بن کے بھی اور صدر بھی اپنا رکھ کے بھی اور ملٹری کی سپورٹ رکھ کے بھی اگر اتنے ویک رہ سکتے ہیں تو بھائی جان آپ یہ کام نہ کریں. آپ کرکٹ کھیلتے تھے، اچھی کرکٹ کھیلیں. آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ یونیورسٹی چلائیں. آپ کا ہاسپٹل ہے، آپ وہ چلائیں. یہ آپ کے بس کے کام ہی نہیں ہے. اور ہمیں بھی کہہ دیں کہ کسی کو ووٹ نہ ڈالو، ہم سارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں یا جتنے جو اچھائی کے فالوور ہیں وہ بعد آ جائیں گے، وہ کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں. میں اگر آج آپ کو یہ کہوں کہ ایک جگہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کا ایک مین آفس ہے، اس کی ایک پوسٹ ہے، اس کی ڈیزگنیشن ہے جو ٹاپ آف دا رینک ہے، میں اس پوسٹ پہ تھا اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی اگر سربراہ مملکت بن کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں زیادتی ہو رہی ہے تو شکایت کس کو لگائی جا رہی ہے؟ اگر منسٹر کی کوئی برائی ہے تو پرائم منسٹر کو شکایت لگائی جائے گی. پرائم منسٹر نے شکایت لگانی ہے تو کون سے کس کو لگانی ہے؟ پھر بتائیں، پھر ہم اسی کو اپنا سربراہ مملکت بنا لیتے ہیں.
ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کوئی کر سکے گا. یہ ساری گفتگو میں کس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو پلیز ٹھیک سے پرسیو کریں کہ the system of democracy has too many flaws for at least پاکستان اور پاکستانی سسٹم to survive, to sustain. ایک شریف آدمی سربراہ مملکت بن کے در بدر کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے ہم اس شریف آدمی کو کسی اور سسٹم میں سربراہ مملکت دیکھ سکتے ہیں. وہ کسی نے ابھی لائیو جانے سے پہلے زبیر نے میرا خیال ہے کہا کہ پریزیڈنشل سسٹم. میرے بھائی پریزیڈنشل سسٹم ہو یا کوئی بھی سسٹم ہو, اگر اس سسٹم میں عمران خان صاحب یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہاں ادھر مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, میں اپنے 5 سال پورے کروں گا اور اپنے پلانز آپ کو ریاست مدینہ 5 سال میں پوری کر کے دکھاؤں گا. سوری ٹو سے 5 سال میں اگر ریاست مدینہ بننی تھی تو 3.5 سال میں کوئی گرے سٹرکچر تو نظر آ جاتا نا ریاست مدینہ کا. یا یہ 5 سال کے منصوبے پہ نہیں آئے تھے, یہ اس زوم میں تھے کہ شاید اب ان کو موت ہی اتارے تو اتارے, یہ 10-20 سال گزاریں گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا نا, کوئی مینیفیسٹو تو تھا. وہ میں نے جب ان کی حکومت آئی تھی میں نے ان کا مینیفیسٹو بھی دیکھا تھا اور 100 ڈے پلان بھی دیکھا تھا. وہ سرکولیٹ ہوا تھا PDF کی صورت میں نے دیکھا تھا, وہ مجھے پسند بھی آیا تھا. اس میں امپلائمنٹ کی گفتگو تھی, اس میں ایجوکیشن کی گفتگو تھی, اس میں ہیلتھ کی گفتگو تھی, ہیلتھ کیئر کی سسٹم کی ساری گفتگو تھی, لیکن گفتگو ہی رہ گئی. وہ ایک کاغذ ہی رہ گیا جس طرح یہ کاغذ تھا. You have to be very very well aware of what you are doing. اپنے بھائی کو بھی ہبا آپ نے بتانا ہے کہ آپ بھلے ووٹ ڈالو لیکن یہ سمجھ کے ووٹ ڈالنا کہ اس کی گریوٹی کیا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے آپ کے ووٹ کی, آپ کے لیے. چھوڑیں باقیوں کو, جس کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی جانے, وہ جانے, رب جانے. آپ نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنے قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس میں ووٹ جیسا ایک کاغذ آپ کفن میں کیوں ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ پھنس جائیں گے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے, انتظار کریں, اللہ سے اچھے کی امید رکھیں اور کوشش پہ رکھیں کہ اسلامک سسٹم آ جائے. خلیفہ چننے کے لیے اگر کوئی ووٹ ڈالنے کی بات ہو تو کتنی خوبصورت, ایک دم دیکھیں میرے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی. میں آج آپ سے کہوں کہ کل کیا ہو رہا ہے, الیکشن ہو رہا ہے, کس چیز کا ہو رہا ہے؟ خلیفہ وقت کا. تو کتنے مزے کا ایک آپ کو فیلنگ آئے.